کون بتائے گا کس کو کس عمل سے، کسی ٹوٹکے سے، کسی وظیفے سے، کسی چیز سے فائدہ پہنچا؟ اللہ کا شکر گزاری کے جذبے سے، اللہ کی شکر گزاری کے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فائدہ دیا. کون بتائے گا؟ جی ہاں جی آپ بتائیں گے، اور کون بتائے گا؟ ہاں جی جی بتائیں. جو بتائیں حضرات ادھر تشریف لے آئیں، جو السلام بتانے والے علیکم ورحمۃ حضرات ہیں اللہ ادھر وبرکاتہ. تشریف لے آئیں. حضرت صاحب مجھے کورس کے سلسلے میں جانا پڑا تو میرا دل نہیں کر رہا تھا اس کورس پہ جانے پر، تو میں نے دو انمول خزانے کا بار بار ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے، حالانکہ مجھے جو موو آرڈر مل گیا تھا وہ اسی وقت محکمے نے مجھے کال کر کے دوبارہ واپس بلا لیا. یہ دو انمول خزانے کی وجہ سے ایسا ہوا کہ محکمہ آرڈر ہونے کے باوجود دوبارہ مجھے واپس بلا لیا محکمہ. السلام علیکم جی. میں جب 9th کلاس میں تھا تو میرے ماں باپ نے مجھے حضرت صاحب نے بتایا تھا کہ یا لطیفم بے حلقی یا علیمم بے حلقی یا خبیرم بے حلقی اور تو پھر یا لطیف یا علام و خبیر. میں نے جب بھی امتحان میں پڑھا اللہ کے کرم سے 9th سے لے کے میں BBA تک آ گیا ہوں. اسی وجہ سے میری پڑھائی ہوئی ہے، ورنہ میں بیکار تھا، نہ کچھ پڑھ پاتا تھا. اللہ کے حکم سے میرا پڑھائی کمپلیٹ ہو رہی ہے. بہت مجھے ایسا فاقہ ہوا. جی ماشاء اللہ. اور بتائیں جی، کون بتائے گا؟ اور ہاں جی آ جائیں. اسے سعادت سمجھ کے بتائیں کہ سعادت سمجھ کے بتائیں کہ مجھے کس عمل سے کیا فائدہ ہوا، سعادت سمجھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم حکیم صاحب. مجھے الحمدللہ تسبیح خانے میں آ کے درس سننے سے بہت فائدہ ہوا ہے. رکاوٹیں بندشیں دور ہو گئیں، خوش قسمتی حاصل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت بہت کرم ہے. شکر الحمدللہ. جی ماشاء اللہ. اور بتائیں کس کو کیا ملا؟ یہ اللہ کی شکر گزاری کے سچا جذبہ ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے یہ ملا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تسبیح خانے سے پہلے گمراہی کے دور میں تھا، دنیا داری میں مسئلہ تھا، الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا. نہ مجھے دین کا نہ نماز کا کوئی نہیں تھا، اپنے کاروبار یہ وہ، اور 24 ان مشکلات میں زندگی میری ڈوبتی جا رہی تھی. جب سے میں حضرت صاحب کو ملا، تسبیح خانے آیا، تو الحمدللہ رب العالمین حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مجھے بتایا گیا، میں پڑھتا رہا اور میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے آیا ہوں وہاں سے. تو اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں سکون اور سکون قلب ہے. تو یہ اللہ پاک اور حضرت صاحب کی دعاؤں سے، تسبیح خانے سب لوگوں کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے سعادت نصیب کی ہے کہ میں نمازی ہو گیا ہوں. جی ماشاءاللہ. اور بتائیں جی، اور قریب آ جائیں، قریب آ جائیں. جو حضرات بتاتے جائیں جگہ چھوڑتے جائیں. السلام علیکم حضرت جی. بچوں کے پیپر تھے تو لگ یہ رہا تھا کہ بچہ کوئی بھی اچھی پوزیشن میں بھی نہیں آئے گا اور پاس بھی ہونا ان کا مشکل نظر آ رہا تھا. تو بچوں کی نیت کر کے مسجد کی خدمت کرتا رہا تو دل میں ان کی بچوں کی تو تصور رکھا کہ اللہ ان بچوں کو کامیاب کر دے. تو الحمدللہ سارے بچے کامیاب ہو گئے اور پاس ہو گئے. السلام علیکم. میں نے جب سے یا حفیظ و یا سلام و گھر سے نکلتے وقت 11 بار یا 7 بار پڑھنے کا معمول بنایا ہے. اللہ پاک نے ہر حادثے سے حفاظت فرمائی ہے اور کئی بار حادثہ ہوتے ہوتے اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ہے. جی اور بتائیں جی. ہاں جی بتائیں اللہ والے، کس کو کیا کمال ملا، کیا برکت ملی. رب کی تقسیم ہے، جو شکر گزاری کے جذبے سے بتاتا ہے رب اس کو بڑھا دیتا ہے، اس کو دے دیتا ہے. جو اپنی نعمتیں بڑھوانا چاہتا ہے وہ بتائے، جو نہیں بڑھوانا چاہتا وہ نہ بتائے. جی بولیں. میں نے رسالے میں پڑھا، ابگری رسالے میں، کہ جو چیز گم ہو جائے تو پڑھنا ہے یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب میری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اور جب نا امید ہو جاتا ہوں اس کو ملنے سے،
تو پھر یہی پڑھتا ہوں یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم تو فوراً مل جاتی ہے. یہ میرے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے یہی الفاظ پڑھے تو اسی وقت وہ چیز مل گئی. السلام علیکم. میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں. میری پروموشن نا کسی وجہ سے رکی ہوئی تھی کافی دنوں سے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ علم نشرہ پڑھا کرو. میں نے وہ جب سے پڑھنا شروع کیا میرا کام 2-3 دن کے اندر ہو گیا. جزاک اللہ. جی اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علاقے میں ایک گھر کے اوپر جادو اور جنات کا مسئلہ تھا. تو کافی علاج اور پھر کے وہ تھک گئے تھے اور ہر دوسرے دن فرمائش ہوتی ہمیں فلاں دربار پہ لے جاؤ فلاں دربار پہ لے جاؤ. تو بیچارے بڑے پریشان تھے. آفاسیب اور آزان میں نے ان سے عرض کی پڑھنے کو. 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد وہ پڑھتے رہے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور سارے مسائل ان کے جو گھر کے تھے وہ ختم ہو گئے. اللہ حل فرمائے. السلام علیکم. محمد علی لاہور سے. جب سے تسبیح خانے سے اور حضرت صاحب سے نسبت ہوئی ہے میں بہت ایکسٹریم استھمیٹک تھا اور استھمے کی تکلیف تھی اور الرجی تھی. ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کو لائف ٹائم الرجی رہے گی. نمازوں کی بھی پابندی نہیں تھی, نظروں کی حفاظت بھی نہیں تھی. تو میں الحمدللہ اس وقت 8 سال کے بعد اپنی زندگی میں پورے روزے رکھ سکا ہوں الحمدللہ, اور تراویاں پڑھ سکا ہوں اور باجماعت نماز اور تہجد. تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. بس صاحب کی دعا اور توجہ کی درخواست ہے. جزاک اللہ. جی اور بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں نا نماز پڑھنے فجر کی جاتا تھا تو کسی شخص کو دیکھا کہ وہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے. تو میں نے نا وہ سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی. حضرت میں اسی طرح ایک دفعہ میں اپنے بیٹے کو لے کے ہاسپٹل آیا تھا تو وقت ملا تو میں تسبیح خانے آیا. تو یہاں بھی میں نے یہ عمل دیکھا کہ سب حضرات نماز فجر کے بعد وہیں اسی جگہ بیٹھ کے سورۃ یاسین کا ورد کرتے ہیں. ایک دفعہ حضرت میں نے اس دن سے روٹین بنائی ہے. اللہ کا احسان ہے کہ مجھے اللہ پاک میری ضرورتوں کو غائب سے پورا فرما دیتے ہیں اور مجھے اللہ پاک نے ہر کام میں کامیابی عطا فرمائی ہے اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں عطا فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سے حضرت جی سے نماز میں 6 سورتوں پڑھنے والا عمل ملا تو اس سے دنیا آخرت کے فائدے ہوتے ہیں. گناہوں سے جو ہے نا پرہیز ہوتی ہے اور نیکی میں جو ہے نا بہت زیادہ ترقی ہوتی ہے. اس کے علاوہ غیب سے کام بنتے ہیں, ایسے نظر آتے ہیں, خود بخود اسباب جو ہے نا سامنے نظر آتے ہیں اور حیرانگی ہوتی ہے. ماشاءاللہ. جزاک. جی اور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے سے پچھلا درس صلہ رحمی والا میں نے یہاں سے سنا اور متاثر ہو کے میں ناراض تھا یا بھائی میرے سے ناراض تھا تقریباً 20 سال سے. تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے جادو اور جو مجھے نقصان پہنچایا گیا, کافی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا, گھر بار تباہ کیا گیا میرا. اس بھائی کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا. لیکن یہاں سے متاثر ہو کر جب میں تقریباً 6 خاندان سے جن سے میں ناراض تھا تو سب کو بنا کے ان کے پاس جانا اتنا آسان ہو گیا میرے لیے کہ مجھے کچھ بھی فیل ہوا, حالانکہ پہلے ایک دوسرے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا تھا. تو سب کے ساتھ میں صلہ رحمی کے سلسلے میں سب کے ساتھ صلح کر کے آیا ہوں. الحمدللہ مجھے سکون ہے اور میں کافی اس پہ راضی ہوں. اللہ تعالیٰ کرم و فضل فرمائے میرے پہ. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بھی میٹرک کے پیپر ہوئے ہیں تو اس کے اندر پریکٹیکل تھا اور پریکٹیکل میں میری بالکل بھی تیاری نہیں تھی. تو گھر والوں نے جب میں جا رہا تھا پیپر دینے تو گھر والوں نے بتایا کہ کاف ہا یا عین صاد پڑھ کے ایک ہاتھ کی مٹھیاں بند کر لینی ہے اور حامیم عین سین قاف پڑھ کے دوسری ہاتھ کی مٹھیاں بند کر لینی ہے, اور جو آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہے ایگزامینر اس کی طرف پھونک مارنی اور مٹھیاں کھول لینی ہے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. میں نے یہ عمل کیا 3 دفعہ کیا تو الحمدللہ اس نے میرے سے کوئی سوال نہیں کیا اور میرا نام وغیرہ پوچھ کے 1-2 سوال کیے, بات بھی کری میرے سے اور کہتے ٹھیک ہے آپ جاؤ, پاس ہو گئے.